بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر بلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی عادات اور اخلاق واقعات کی روشنی میں۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فطری طور پر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ چنانچہ اسلام لانے سے قبل ہی آپ نے نہ تو کبھی شراب پی تھی، نہ کسی جوئے کی مجلس میں شرکت کی، اور نہ ہی کسی بت کے سامنے سر جھکایا تھا۔ ان گندگیوں سے آپ کو ایام جاہلیت میں بھی نفرت تھی، اور تمام اخلاق حمیدہ جیسے مفلس و بے نوا کی خبر گیری، بلکہ دستگیری، بے قصوں کی اعانت، قرابت داروں کا خیال، مہمانداری، مسافر نوازی وغیرہ، یہ ساری جو خوبیاں تھیں یہ آپ کے اندر اسلام لانے سے قبل ہی بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کتاب زندگی کا اولین باب یہ تھا، اور آپ کی فطرت سلیم کسی ایسی چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی جو معنوی نجاست اور گندگی سے ملوث ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کو اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس راہ سے نا آشنا تھے، لہذا پوچھا، یہ کون سا راستہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس راستے پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت خوب، گزرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن پھر بھی اس راہ سے گزر رہے ہو۔ تم اس راہ سے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح ناظرین، بخاری میں ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے ایک مرتبہ کوئی کھانے کی چیز لا کر دی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو کھا لیا تو غلام نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کیا شے تھی؟ پوچھا، کیا تھا؟ اس نے کہا، میں جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا، یہ شے اس کا معاوضہ تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فوراً کہہ کر دی، اور جو کچھ پیٹ میں تھا وہ سب کچھ باہر نکال دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرات کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، سب حضرات مختلف لوگوں کے ہاں ٹھہر گئے، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید الخدری وغیرہ کے ساتھ ایک بدو کے گھر میں ٹھہرے۔ ان کے ساتھ ایک اور اعرابی تھا، میزبان کی بیوی حاملہ تھی۔ اس اعرابی نے میزبان کی بیوی سے شرط کر لی کہ اگر وہ ان سب کو بکری کھلائے گی تو اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس عورت نے یہ شرط منظور کر لی اور بکری ذبح کر دی، جس پر اعرابی نے کچھ مسجع جملے پڑھ دیے۔ بکری کا گوشت کھانے کے بعد جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ پورا واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فوراً کہہ کر دی۔ ناظرین نے اسی طرح ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ تلخ کلامی کے دوران کوئی سخت جملہ زبان سے نکل گیا، لیکن پھر ندامت اور پشیمانی دامنگیر ہوئی، لہذا بولے، مجھے معاف کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اسی وقت دامن اٹھائے آستانہ رسالت پر حاضر ہوئے اور پریشانی کی وجہ بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف فرمائے گا۔ اب سیدنا عمر کو بھی انکار کی ندامت ہوئی، چنانچہ وہ سیدنا ابو بکر کو تلاش کرتے ہوئے دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو بکر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر پر ناراض نہ ہوں، لہٰذا فوراً دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، باخدا میں ہی ظالم تھا، میں نے ہی زیادتی کی تھی۔ اب یہ سارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معبوس ہوا تو سب نے میری تکذیب کی، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور جان و مال سے میری غمخواری کی۔ کیا تم مجھ سے میرے ساتھی کو چھڑا دو گے؟ ناظرین، اسی طرح کا واقعہ ایک اور بھی جو کہ ربیہ بن کعب کے ساتھ ہوا۔ ان سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمین کے ایک ٹکڑے پر کچھ جھگڑا ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصہ میں کوئی سخت بات کہہ دی۔ بعد میں جب اس سخت بات کا احساس ہوا تو ربیہ سے کہا، تم بھی مجھ کو ایسی ہی سخت بات کہہ کر بدلہ لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔
ربیہ نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس زمین کے اس ٹکڑے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب آگے آگے سیدنا ابو بکر تھے، پیچھے پیچھے سیدنا ربیہ تھے، اور سیدنا ربیہ کے قبیلے والوں نے جب سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے سیدنا ربیہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا، عجب بات ہے، ایک تو ربیہ کو ناسزا بات کہہ دی، اور دوسرا اب الٹا ان کی شکایت کرنے کے لیے دربار رسالت جا رہے ہیں۔ سیدنا ربیہ نے جب یہ سنا تو کہا، چپ رہو، انہوں نے پلٹ کر تم کو دیکھا تو غضبناک ہو جائیں گے، ان کے غضبناک ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے گا، اور ان دونوں کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ربیہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ سے کہا، تم نے اچھا کیا جو ابو بکر کو وہی بات پلٹ کر نہیں کہی جو انہوں نے تم سے کہی تھی۔ ہاں، تم اب صرف اتنا کہہ دو، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ ناظرین، اسی طرح کے واقعات حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں بہت ملتے ہیں، جن سے تقوی، طہارت اور اخلاقی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو ایک چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو کتنی خوش نصیب ہے، کاش کہ میں تیرے جیسا ہوتا، تو درخت پر بیٹھتی ہے، پھل کھاتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے، تجھے کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا، کاش میں راستے کا ایک درخت ہوتا، اونٹ وہاں سے گزرتا، مجھ پر اپنا منہ مارتا، مجھے چباتا اور اس طرح میری تذلیل و تحقیر کرتا، اور پھر ایک مینگنی کی شکل میں مجھ کو خارج کرتا۔ یہ سب کچھ ہوتا لیکن میں ایک انسان نہ ہوتا۔ یعنی کہ آپ کو حساب جو اللہ کے سامنے دینا ہے اس سے کتنا زیادہ خوف خدا تھا۔ ناظرین، اس طرح آپ کے اندر ایک تقوی کا بہت زیادہ ہمیں ایلیمنٹ ملتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ اپنے خطبات میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ نہایت خوشی سے اس کے بارے سب کو دوش ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، آپ کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر بھی دنیا بستی ہے، لیکن یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھیں۔ آپ رہتے تو دنیا میں تھے لیکن دل دنیا سے خالی تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا، لوگوں نے پانی اور شہد دونوں ملا کر پیش کیا، لیکن جیسے ہی پیالہ منہ کے قریب لے کر گئے تو بے اختیار زارو قطار رونے لگ گئے۔ جب چپ ہوئے تو لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی۔ فرمایا، میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں تھا، دیکھا کہ آپ کسی چیز کو دور دور کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ دور دور کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ میں تو کسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہا۔ فرمایا، دنیا ظاہر ہو کر، مجسم ہو کر میرے سامنے آئی ہے، میں نے اسے دور کر دیا، وہ پھر آئی اور کہا کہ آپ مجھ سے بچ کر نکل جائیں تو نکل جائیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا، اس وقت مجھ کو یہ بات یاد آ گئی اور خوف خدا پیدا ہوا کہ کہیں میں نہ پھنس جاؤں۔ ناظرین، آپ کی جو کل تنخواہ جو بیت المال سے آپ نے لی تھی وہ 6000 درم تھی، لیکن اس کو قرض سمجھ کر وصیت کی کہ میری جائیداد فروخت کر کے اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ بھی وصیت کی کہ میرے مال میں جو شے فاضل نظر آئے وہ میرے جانشین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دی جائے۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک غلام، ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دی گئیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر سیدنا عمر رو پڑے اور فرمایا کہ ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے مرنے کے بعد بھی زہد کا دامن نہ چھوڑا اور کسی کو نکتہ چینی کا موقع نہ دیا۔ ناظرین، مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بھی آپ نے تواضع اور سادگی کا ایک بے مثال نمونہ آپ کی زندگی تھی۔ ابن دگنا نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سادگی ہی کے اوصاف تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک نابینا عورت رہتی تھی جس کا کام کاج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ کر جاتے تھے۔
لیکن کچھ دنوں کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے کوئی اور شخص اس عورت کا کام کر جاتا ہے۔ وہ حیران تھے کہ کون شخص ہے۔ ایک روز وہ اس شخص کو معلوم کرنے کے لیے پہلے سے چھپے بیٹھے رہے۔ انہیں دیکھ کر سخت حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جو اس عورت کا تمام گھر کا کام کر کے جاتے تھے۔ ناظرین، خلیفہ ہونے سے پہلے محلے کی لڑکیوں کی بکریوں کا دودھ بھی آپ دوہتے تھے۔ جب خلیفہ ہوئے تو ایک لڑکی کے منہ سے نکلا کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ تو آپ نے فرمایا، خلافت مجھ کو خدمت خلق سے باز نہیں رکھ سکتی، میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دوں گا۔ ناظرین، خلافت سے قبل کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ خلیفہ ہوئے تو کندھوں پر کپڑوں کے تھان رکھ کر بازار جا رہے تھے کہ راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خلیفہ رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، بازار کا۔ انہوں نے فرمایا، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، واپس چلیے، ہم آپ کے لیے کچھ روزینہ مقرر کر دیں گے۔ بخاری میں ہے کہ جب خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ اپنا ذاتی کاروبار نہ کر سکے تو صحابہ کرام سے فرمایا، میرا پیشہ میرے اہل خانہ کا بار اٹھانے سے قاصر نہ تھا، اور اب چونکہ میں مسلمانوں کے کام میں مصروف ہو گیا ہوں، لہٰذا میرا بقدر ضرورت وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ لوگ جب خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے تعظیم کے آداب بجا لاتے تو نہایت شرم ساری محسوس کرتے اور فرماتے، تم لوگوں نے مجھے بہت چڑھا دیا ہے، اور اگر کسی سے اپنے متعلق تعریفی کلمات سنتے تو دل میں کہتے، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ لوگ میرے متعلق سوچتے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور لوگوں کی بے جا تعریف پر میری پکڑ نہ کرنا۔ ناظرین، غرور اور تکبر کی علامات سے بھی خوفزدہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عذرائے تکبر اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت وہ موجود تھے، عرض کی، یا رسول اللہ، میرا تہبند بھی کبھی کبھی لٹک جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ ناظرین، بیت المال سے جو وظیفہ مقرر کروایا یا مقرر کیا گیا تھا اس سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک روز ان کی اہلیہ کا جی چاہا کہ حلوہ کھایا جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی تو انہوں نے کہا کہ گنجائش نہیں ہے۔ اہلیہ نے کہا، آپ روزمرہ کا جو خرچ مجھے دیتے ہیں میں اس سے کچھ بچت کر کے حلوہ پکا لوں گی۔ چنانچہ چند روز بعد اتنی رقم جمع ہو گئی جس سے حلوہ پک سکے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ روزمرہ کا خرچ اتنے پیسے کم کر کے بھی پورا ہو سکتا ہے تو اہلیہ سے فرمایا کہ اب آئندہ تم کو گھر کا خرچ اتنا کم دیا جائے گا، جو رقم حلوے کے لیے بچی تھی اب وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا وظیفہ اس مقدار رقم کے کم کر دیا کہ میرا گزارا تو اس میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس فراخ دلی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال خرچ کیا، اس کشادہ دلی کے ساتھ اور کوئی صحابی اسلام کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکا۔ قبول اسلام کے وقت 40,000 درہم نقد موجود تھے، مدینہ پہنچتے پہنچتے صرف 5,000 رہ گئے، وہ بھی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس فیاضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا۔ لہذا مدینہ طیبہ آ کر سیدنا خارجہ کی شراکت سے جو تجارت کی، اس سے کل آمدنی غزوہ تبوک میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دی، اور عرض کیا، بال بچوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس اثار اور قربانی پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ ابو بکر کا مال تھا جس سے بے شمار غلام اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا تھا، اور مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی تھی جس پر آج تک مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں۔ فقراء اور مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے، چنانچہ موسم سرما میں ان کو کپڑے تقسیم کرتے تھے۔ ناظرین، شجاعت اور بہادری کا اگر بات کریں تو اس میں بھی تمام صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟
لوگوں نے کہا کہ تمام لوگوں میں سب سے بہادر آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر ابو بکر تھے۔ فرمایا غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اس چبوترے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا؟ کوئی آگے نہ بڑھا سوائے ابو بکر کے۔ آپ برہنہ شمشیر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیتے رہے۔ جہاں کسی نابکار اور شیطان نے ادھر کا رخ کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر بھوکے باز کی طرح جھپٹ پڑے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے کر طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کیں تو اس وقت بھی تنہا ابو بکر ہی تھے جو اس ہجوم میں گھستے چلے گئے اور قریش کے لوگوں کو مارتے پیٹتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور قریش سے کہا، ظالموں، کیا تم اس ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے نرغے سے نکال لائے۔ اتنا کہہ کر آنکھوں میں بھی آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا جس سے آپ کی ریش مبارک تر بتر ہو گئی۔ ناظرین، اسی طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں جس میں آپ کی حلم بردباری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہا۔ آپ بالکل خاموش رہے۔ اس نے پھر بدتمیزی کے جملے منہ سے نکالے۔ آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ یہی حرکت کی تو آپ نے اس کی بدتمیزی کا جواب دے دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر کو فکر دامن گیر ہوئی کہ آپ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، لہذا عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو مجھ پر غصہ تو نہیں آ گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، یہ شخص جو کچھ تمہیں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تیری طرف سے اس کا جواب دے رہا تھا اور اس کی تکذیب کر رہا تھا، لیکن جب تم نے اس سے بدلہ لے لیا تو شیطان درمیان میں آ دھمکا۔ پھر میرے لیے مناسب نہ تھا کہ جہاں شیطان ہو پھر میں وہاں بیٹھا رہوں۔ اسی طرح آپ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہا۔ اس پر ایک صحابی نے کہا کہ مجھے اس کی گردن اڑا دینے کی اجازت دیں۔ فرمایا، بالکل نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کے علاوہ اور کسی کی گردن اڑانا جائز نہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت، ان کی عادات، ان کے اخلاق ہمارے لیے کتنی زبردست مشعل راہ ہیں۔ یہ ساری باتیں ناظرین سیکھنے کے لیے ہم اور ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔